سورۃ التکاثر اگر کوئی بندہ اس کی تاثیر لے لے، پڑھتے پڑھتے تاثیر ملتی ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، جتنا یقین اور جتنا کامل اعتقاد اور جتنا کامل اعتماد ہوتا ہے اتنا اس کی طاقت اور تاثیر 100% ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ التکاثر پڑھ لے، اگلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کشف الصدور ہوتا ہے۔ کشف الصدور یہ ہے اس کے سینے میں کیا بات ہے، اس کے سینے میں میرے لیے کھوٹ ہے یا خیر ہے، اس کے سینے میں میرے لیے محبت ہے یا نفرت ہے، اور اس کے سینے میں میرے لیے کیا فیصلے ہیں، یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ کس کو؟ جو بندہ صرف نماز کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لے، اور جن کو الہاکم التکاثر یاد نہیں ہے وہ فوراً یاد کر لے۔ جو چاہتا ہے کہ میری دعاؤں میں خشوع ہو، دھیان ہو، میری نماز وہ ہو کہ جس نماز میں میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز جو اللہ سے باتیں کرنے والی نماز، ایسے میں جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، ایسے میں اللہ کو اپنے دکھ سنا رہا ہوں، ایسے جیسے میں اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوں، ایسا ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے تو خوش قسمت انسان ہوگا۔ ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں، اگر ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا۔ اور جو سورۃ الہاکم التکاثر پڑھتا ہے، سورۃ الہاکم التکاثر، اس کی زندگی میں نماز میں خشوع، دھیان، سجدوں میں دھیان، دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ ولی کون ہے؟ تو دوسرا بندہ بولا، ولی وہ ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو تہجد پڑھے اور مصلی سے نہ ہٹے، اس کی روشن راتیں ہوں، روشن دن ہوں۔ وہ نہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تو فرمایا آپ ہی فرما دیجئے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچ گیا، ولی وہ ہے گناہوں سے بچ گیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ یہ الہاکم التکاثر اس وقت کام آتی ہے جب انسان 100% بے بس ہو جائے۔ یا اللہ، میں نیک بننا چاہتا ہوں، تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، تیرا ولی بننا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری معرفت چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، اور تیرا ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تم مجھے اپنا ساتھ دے دے اور مجھے اپنا ساتھ دے دے، ساتھ دے دے۔ اور ہوں بے بس، میرے پیچھے نفس اور شیطان ہے، میرے پیچھے شیطانی دنیا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں اور تیرے مدینے والے کملی والے کے دوست کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں کیسے کروں؟ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ تو اسی لمحے میں اللہ پاک جل شان ہو، اسی لمحے میں اللہ جل شان ہو اپنی مدد کو اس کے ساتھ سورۃ التکاثر کی وجہ سے شامل کر دیتے ہیں، سورۃ التکاثر کی وجہ سے، سورۃ الہاکم التکاثر کی وجہ سے اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، تو بے بس ہے، تو نے مجھے اپنے ساتھ ملایا ہے، بتا شیطان طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، نفس طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، جذبے طاقتور ہے میں یہ طاقتور ہوں، نیگیٹیوٹی طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، تو اللہ ہی طاقتور ہے، وہ تو اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ ہی طاقتور ہے۔ اور جو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور سعادت کیا ہوگی،
اس سے بڑی نعمت اور سعادت کیا ہو؟ کہتے ہیں نماز میں جب خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہے تو میں اگلی رکعت میں سورت تکاثر پڑھ لیتا ہوں، سورت فاتحہ کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں سورت الہاکم التکاثر پڑھنے سے گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ ہر نماز کے بعد ایک بار بس سورت الہاکم التکاثر۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورت اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ قرضہ تھا۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے۔ بہت رزق دیا، بہت رزق دیا۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا۔ ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈیا یا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں۔ کیوں جی؟ لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں۔ جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی۔ وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے۔ سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل ہو اللہ کی،
اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا؟ جی اونچا بولیں۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے۔ ایک عمل تھا میں نے کیا تھا، 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورت اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔
کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات. اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے. بس اصل تو خاتمہ ہے. جی کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا. آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا. جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام. حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر. اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورت اخلاص کا، تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل هو اللہ کے بعد، سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اور اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورت قل هو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے، جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل هو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل هو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ سے منوا لیتا ہوں. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے. اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا،
اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں، ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے۔ اگر آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے، اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی، اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹھ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ حیات الصحابہ میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنایا ہے، ایک فرشتہ بنایا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اس میں ایک حوالہ موجود ہے، اور میرے پاس وہ حوالہ ہے جلد سوم میں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، اس کا نام ہے ریبائیل۔ کہیں سارے ریبائیل، ریبائیل۔ اس کے ذمہ صرف ایک خدمت ہے، وہ مومنوں اور مسلمانوں کے ذمہ، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، سکون ڈالتا ہے، راحت ڈالتا ہے، ٹینشن ختم کرتا ہے، اور ذہنی تناؤ، کھچاؤ اور یہ ساری چیزیں وہ ختم کرتا ہے۔ اس فرشتے کے ذمے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سکون اور چین۔ آج اس کا ایک عمل کریں گے ہم، اور میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، 20 گولیاں کھانے والے، 10 گولیاں کھانے والے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے گولی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے دوا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں یہ چیزیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں اس فرشتے کے حوالے کیا ہے، اس فرشتے نے تو ہماری زندگی میں چین بھر دیا، سکون بھر دیا۔ بیماریاں ہیں تو چین ہے، غربت ہے تو چین ہے، حالات ہیں تو چین ہے، زندگی میں اصل چین ہے اور سکون ہے۔ بے چین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا زندگی ہے؟ مومن ہو اور بے چین ہو ممکن نہیں، مومن ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں، اللہ کا اور اس کے حبیب کا غلام ہو اور اس کو بے چینی ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے چین کو تلاش نہیں کیا، ہاں معلوم ہوا ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا چین کو تلاش نہیں کیا، سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم یہ ہوا۔ آئیں پھر اس چین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی ایک تدبیر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ریبائل ہے، اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ دل پریشان، حالات پریشان، سب کچھ، کمروں میں ٹھنڈک ہے، گاڑیوں میں ٹھنڈک ہے، اندر ٹھنڈک نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ BMW گاڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی درخت میں مار دوں اور میں مر جاؤں۔ کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اس زندگی سے نکلنے کے لیے آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، اور وہ موتی کیا ہے؟ ریبائل۔ اللہم بحرمت ریبائل، اللہم بحرمت، پڑھیں اس کو۔ اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اس کا وجود، ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے، ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ۔ اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ اس کو پکاریں، اور اس کو پکار کے آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے اور عمل کریں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں۔
اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبیں، گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں اور اس گہرے سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔ اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ اب دل پہ دایاں ہاتھ رکھیں، دل پہ دایاں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو اور پڑھ رہے ہوں اللہم بحرمت ریبائیل۔ جب سانس ٹوٹ جائے سانس نکالیں، پھر سانس لیں اللہم بحرمت ریبائیل۔ پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے۔ اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس چین سکون اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے۔ اب دل کی کیفیتوں میں، اندر کے درد میں سانس روک کے اور نکال کے جتنا دیر روک سکیں اور عمل کریں، پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، دل ہی دل میں پڑھیں۔ آمین۔ محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے، محسوس کریں اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں اسرافیل کی ڈیوٹی کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داریاں کس کام پہ۔ اسرائیل کی ایک ذمہ داری ہے تو نے روحیں نکالنی ہے، اسرافیل کی ذمہ داری ہے، میکائیل کی ذمہ داری ہے، جبرائیل کی ذمہ داری ہے، ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری ہی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا کرے، لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالے، اندر کا درد، اندر کی جلن، اندر کا غم، اندر کی پریشانی ختم کرے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، کہیں بھی کوئی بے چینی پریشانی ہو، ڈوب جائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے چند لمحوں کے لیے پڑھ لیں اللہم بحرمت ریبائیل۔